میں خود ایسے رونے لگا کہ میری اپنی حالت ایسی ہو گئی. اس کا ایک یہاں نشان تھا، کوئی زخم لگا تھا اسے یہاں، تو وہ ایک گہرا نشان تھا یہاں. اچھا. تو اس کی بیوی نے وہ نشان دیکھا تو پھر اس نے اسے پہچانا. مجھے اور میری بیگم، ہم دونوں کو ماں باپ کا پیار تو سب سے ہی ہوتا ہے، بالکل. لیکن جس کو اللہ نے بلا لیا ہے نا عاصم، وہ ہم دونوں کا پیار اس کے ساتھ زیادہ تھا. انسانی تاریخ میں کربلا جیسی جنگ اور کربلا جیسا ظالم اور مظلوم کبھی نہیں آیا کہ نبی کی اولاد ذبح ہو، سر کاٹے جائیں، سروں پہ چڑھائے جائیں، اور معصوم 2 سالہ بچہ بھی نہ چھوڑا جائے. میری گزارش ہے ساری امت کو، اگر نہیں پڑھی جاتی تو ایک نماز پکڑ لیں کہ اے نہیں میں چھڑنے، ٹھیک ہے، اور ایک جمعہ عادت ڈالنے کے لیے. عادت ڈال لیں گے. ٹھیک ہے. میں نے جس کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. پھر مولانا طارق جمیل، یہ مولانا ہوتا. اچھا. وہ ایسے ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں لوگ. تو ایک شخص مجھے ملازم نے بتایا کہ باہر کھڑا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں باہر نکلا تو ایک پٹھان بھائی تھے اور 50+ تھے، نیئر ٹو 60 تھے، سفید داڑھی تھی ان کی. تو وہ کہنے لگے جی میں 3 چلے لگانے گیا تھا تو میری واپسی ہو رہی ہے تو آپ سے دعا کروانے آیا ہوں. میں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مردان کا ہوں اور میرے اوپر بہت قرضہ ہے، آپ دعا فرما دیں. تو میں نے پوچھا کتنا قرضہ ہے؟ کہنے لگا 1 کروڑ روپیہ ہے. تو اور میں چونکہ ادا میرے ساتھ میرا پارٹنر تھا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور وہ مال لے کے افغانی تھا، وہ دوڑ گیا واپس افغانستان، تو سارا قرضہ میرے اوپر آ گیا. تو میں پھر بھاگ کے کراچی چلا گیا، میں ادا نہیں کر سکتا تھا، اور ہمارے ملک میں قرضہ لینے والے بہت سخت ہو جاتے ہیں، بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں. تو پھر میں کراچی چلا گیا. اب میں 14 سال کے بعد واپس آیا ہوں. مجھے نہیں پتا میرے بچے کس سال میں ہیں، کیسے ہیں. میں نے کہا کوئی آپ کا ٹیلی فونک رابطہ نہیں تھا؟ کوئی نہیں. کبھی کوئی خط لکھا؟ کہنے لگا کوئی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، کسی کا فون لے کر لیتے. کب مجھے میری بیوی کے پاس فون ہی نہیں تھا 14 سال پہلے. تو پھر میں نے بالکل رابطہ کاٹ دیا. تو خط بھی میں نے نہیں لکھا کہ کہیں میرا پتہ نہ چل جائے. تو میں تو چھپا ہوا تھا 14 سال. تو میں نے پوچھا پھر اب کہاں جاؤ گے؟ کہا جی یہ بھی میں مردان تو جا نہیں سکتا، اب دیکھتا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا. تو میں نے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں کچھ انتظام کرتا ہوں. تو کون زیادہ تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہاں کا ایک ہمارا بڑا سردار ہے، MP بھی بنتا ہے، اس کے میں نے 25 لاکھ دینے ہیں، اور ایک دوسرا ہے وہ بھی وہاں کا بڑا با اثر ہے، اس کے کوئی 15 لاکھ دینے ہیں کہ 10 لاکھ دینے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ اگر ادا ہو جائیں تو میں گھر جا سکتا ہوں. تو میں نے پھر کہیں سے، چونکہ وہ MP تھے تو مردان میں میرے جاننے والے تھے، تو میں نے وہاں سے ان کا فون نمبر لے کر ان سے رابطہ کیا. جو وہ جانتے تھے نام سے. میں نے کہا جی اس کے پیسوں کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں آپ کو دے دوں گا، تو آپ تھوڑا اس کو فری ہینڈ دے دیں. اس نے کہا جی ٹھیک. تو پھر میں نے اس کے گھر کا پتہ کروایا. تو ایک ساتھی سے تبلیغی دوست ہر جگہ جی ہر جگہ ہوتے ہیں، نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے. بالکل. تو وہ ان کے گھر تک پہنچا. ان کی بیوی سے میری بات ہوئی، سلمہ نام تھا اس کا، اس کا نام تھا منظر خان. تو میں نے اس سے فون پہ بات کی. میں نے اس سے پوچھا آپ کے خامند کدھر ہیں؟ کہا کچھ پتہ نہیں کدھر. کتنے سال ہو گئے؟ کہا 14 سال ہو گئے، اور قرضے والوں نے ہمیں بہت ذلیل کیا ہے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے عزت ہوتے رہتے ہیں. میں نے کہا آپ کے لیے نا میں فیصلہ، میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے
وہیں ایک ساتھی کے ذریعے گاڑی کا انتظام کروایا، ٹیکسی کروائی۔ ٹھیک ہے میں نے کہا اس کو میرا نام بتانا تو وہ تمہیں لے آئے گا، میں یہاں پیسے دے دوں گا۔ ٹھیک ہے تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو قرض خواہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ تو وہ تینوں آ گئیں، تو میں نے ان کو یہیں اسی لاؤنج میں بٹھایا، ٹھیک ہے اور منظر خان پیچھے یہ ادھر پیچھے ایک کمرہ ہے وہاں رہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو میں نے اس کو اوپر بلایا، تو میں نے کہا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ تو اس کی تو چیخیں نکل گئی، دوڑ دوڑ، میں خود ایسے رونے لگا کہ میری اپنی حالت ایسی ہو گئی۔ اس اپنے چھوٹی بچی کو ایسے گلے سے لگا کے چیخیں ماری۔ نہ چھوٹی بیٹی نے پہچانا، نہ بڑی بیٹی نے پہچانا، نہ بیوی نے پہچانا کہ جب وہ گیا تھا جوان تھا، داڑھی نہیں تھی، اب اتنی بڑی داڑھی، وہ بھی سفید۔ تو وہ جو اس کے گلے لگی ہوئی تھی، میں اس کا دیکھ رہا تھا چہرے کا تاثر، تو وہ گھبراہٹ تھی اور تو اجنبی لگ رہا ہوگا، اجنبی لگ رہا تھا نا، اور اس کی چیخیں نہیں ختم ہو رہی تھیں۔ تو اس کا ایک یہاں نشان تھا، کوئی زخم لگا تھا اسے یہاں، تو وہ ایک گہرا نشان تھا یہاں۔ اچھا تو اس کی بیوی نے وہ نشان دیکھا، تو پھر اس نے اسے پہچانا۔ تو میں نے انہیں پھر یہاں رکھا 2 دن۔ ایم پی اے صاحب کو میں نے پیسے ٹرانسفر کیے 25 لاکھ، اور دوسرے کو 10 لاکھ تھے یا 15 لاکھ تھے، وہ ٹرانسفر کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بھیج دیں، پھر وہ ان کو بھیج دیا۔ پھر اس کو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے چونکہ کافی پرانی بات ہے، کہ جو بیٹے کو پکڑا ہوا تھا کتنے پیسوں میں تھا، وہ پیسے دیے، وہ انہیں چھوڑا۔ تو اس طرح اللہ نے اس پوری فیملی کو ملایا۔ اور ماشاءاللہ پھر کچھ عرصے بعد وہ آیا کہ مولانا ایک آدمی ہے، اس کے میں نے 10 لاکھ دینے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے اگر تم نے پیسے نہ دیے تو ہم تمہارے بیٹے کو اٹھا لیں گے۔ تو میں نے اس وقت اس کو 5 لاکھ دے دیے، میں نے کہا یہ لے جاؤ ادا کر۔ 1 مہینے بعد وہ پھر آیا روتا چیختا کہ انہوں نے میرے بیٹے کو اٹھا لیا ہے اور کہا ہے اگر جمعرات تک پیسے نہ دیے تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ تو پھر اسی وقت میں نے اس کو 5 لاکھ دیے، گاڑی میں بٹھا کے اس کو گھر بھیجا، اور اس نے وہ پیسے دیے، اپنے بیٹے کو چھڑایا۔ اس طرح وہ پورا خاندان دوبارہ رہنے کے قابل ہوا۔ پھر ہم نے اس کو کافی عرصہ یہاں اپنے ادارے میں چوکیدار رکھ لیا، کافی عرصہ چوکیدار رہا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو یہ جو ابھی میں نے اس کو 5 لاکھ دیے ہیں، یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس کا بیٹا اللہ کے فضل سے واپس آ گیا، اور وہ اپنے وہاں گھر میں ہوتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں میں ان کو بھیج دیتا ہوں۔ مولانا اس پہ میں آپ سے یہ جاننا بھی چاہوں گا کہ آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، آپ کے ایک دوست کے ساتھ ہم بیٹھے چند دن پہلے، انہوں نے کہا کہ جی میں مولانا کو بتاؤں آج میں نے 50 نفل پڑھے ہیں، 100 پڑھے ہیں، مولانا کہتے ہیں اللہ برکت دے، لیکن جب میں یہ بتاؤں کہ آج میں نے میاں بیوی میں کسی میں صلح کرائی ہے، صلح کی کوشش کرتے ہیں، تب مولانا صحیح شاباش دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ اور کیا فضیلت ہے اس کی، یہ صلح کروانے کی، اور ان معاملات میں آپ کا ماشاءاللہ بہت کردار ہے، کئی گھر جڑ گئے ہیں اس نسبت سے۔ اللہ تعالیٰ کو جس محبت کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے وہ میاں اور بیوی کی محبت، اور اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی بتایا، جیسے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اسی طرح اللہ نے صرف اس ایک رشتے کو اپنی نشانی بتایا ہے کہ من آیات ہی، میری بہت بڑی نشانیوں میں ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواج، میں نے تمہیں میاں بیوی کا رشتہ دیا، لتسکنوا الیہا، کہ تمہیں اس میں سکون ملے، اور کسی رشتے میں سکون نہیں فرمایا، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور محبت اور ہمدردی میں نے اس میں بھر دی۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خاوند اور بیوی میں محبت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے خاوند اور بیوی کا جھگڑا، اور جھگڑے کے بعد اگر وہ آپس میں صلح کر لیں تو پچھلے دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
اور شیطان کو سب سے زیادہ غصہ چڑھتا ہے میاں بیوی کے تعلق پر، محبت پر، اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے۔ شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر کے اوپر، تو جتنے اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ آ کر اس کو اپنی کارگزاری سناتے ہیں، یہ کیا، تو وہ ایسے ٹھنڈا رسپانس دیتا رہتا ہے، یہ چوری کروائی، قتل کروایا، زنا کروایا، شراب پلائی، کفر کروایا، وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے۔ تو ایک لنگڑا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو ویسے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے کرنے کا کام جو یہ کر کے آیا ہے، اور اسے بلاتا ہے، اسے جپھی ڈالتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس کو اتنا پروٹوکول دیتا ہے کہ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے تو 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، شرابی کی شراب اس کی ذات تک، یہ ایسی بلا ہے کہ اس سے نسلیں ٹوٹ جاتی ہیں، قتل و غارت تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے شیطان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ لڑائی ہو گئی، بڑا رنجیدہ ہوتا ہے جب ان میں محبت ہوتی ہے۔ تو اسی پر میں نے اس پر عمل بھی بہت کیا اللہ کے فضل سے، بہت گھروں کو اللہ نے آباد کیا میرے ذریعے سے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضدیں ہوتی ہیں، یا یہ جو اندر ہے نا 32 دانتوں میں، یہ تباہی لاتی ہے رشتوں کو توڑنے میں۔ تو اللہ کے نبی بھی خوش ہوتے تھے، میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ الحمدللہ۔ مولانا میاں بیوی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں اسی موضوع کو لے کے چلنا چاہوں گا کہ آج کل کے اگر ہم دور میں دیکھیں تو برداشت بہت کم ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر اجڑ رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی نصیحت کرنا چاہیں کیا ایسے بنیادی چیزیں ہیں جس سے گھر بچ سکتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کو بھی اگر ہم اس سے جوڑیں تو اس میں آپ کس حد تک کباہت سمجھتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے بھی کچھ گھر خراب ہو رہے ہیں؟ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا کسی زمانے میں، جب عزت اور احترام کے رشتے باقی تھے اور ادب تھا، احترام تھا، تو اس وقت یہ بہت مفید تھا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہو جاتی ہے کافی سارا۔ ابھی ایسا ہے کہ آج کی تعلیم نے وہ ادب اور احترام اٹھا دیا ہے، تو لڑکی بھی بے باک ہے، لڑکا بھی بے باک ہے، تو ایک دوسرے کو کی برداشت کوئی نہیں ہے۔ گھروں کو بچانے کے لیے 2 چیزیں بنیادی، ایک زبان کا میٹھا بول اور ایک ناگواری پہ صبر کرنا، یہ 2 کام جس گھر میں ہوں گے وہ آباد ہو جائے گا۔ اور جہاں زبان تیز ہوگی، اگلے کی کڑوی برداشت نہیں ہوگی، صبر نہیں ہوگا، وہاں پھر طلاقیں ہی ہوں گی۔ کوئی کبھی طلاق کو جانتا بھی نہیں تھا، اب ہر چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی، برداشت کوئی نہیں، تربیت کوئی نہیں، ماں باپ ساری طاقت لگ رہی ہے کہ ڈگری مل جائے، اس کو تعلیم تو کہتے ہیں۔ تعلیم تو ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جس سے زندگی خوشگوار گزرے۔ یہ علم غلط ہو گیا کہ پیسہ آئے گا، ڈگری آئے گی تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ڈگریوں کے ساتھ تو زندگی اچھی نہیں ہوتی، زندگی تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتی۔ مولانا جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو کیونکہ میں آپ کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں، جو چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں تک پہنچیں، ایک خوشی کی بات ہے، اچھی چیز ہے کہ آپ جب فیول ڈلواتے ہیں کہیں سے بھی، ان کو ٹپ دینے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ عام طور پہ تو ریسٹورنٹ والوں کو ٹپ دی جاتی ہے، آپ ان کو بھی ٹپ دیتے ہیں؟ اس لیے دیتا ہوں کہ ان کو کوئی بھی نہیں دیتا، اللہ اکبر۔ تو وہ پکڑ کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، جی اے جی تسی 1200 دیتا ہے، میں نے کہا بھئی 1000 مثال دے رہا ہوں، میں 1000 سے کم کبھی نہیں دیتا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں، میں کہتا ہوں بھائی یہ 10,000 کا تیل ہے اور یہ 11واں جو 1000 ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے ہکے بکے حیران ہو کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور کئی تو واپس کرنے لگتے ہیں، جی تسی فالتو دیتا، تو چونکہ ان کو کوئی نہیں دیتا اس لیے میں ان کو دیتا ہوں۔ اور وائپر لگانے والے کو آپ نے ایک دفعہ 5,000 دیا اور آپ کے ساتھی نے 50 دیا، تو آپ نے کہا تیری دعا تو پیٹرول پمپ کی چھت تک نہیں پہنچی ہونی۔ میری تو یہ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ ٹپ اتنی زیادہ، تو کیا یہ دعا پھر واقعی زیادہ پیسے جو ہیں وہ دیکھیں نا، اندر سے جب دعا نکلے گی تو وہی اوپر جائے گی۔ 100 روپے پہ جو کہے گا اللہ بھلا کرے، اور اگر آپ اس کو 1000 دیں گے، 5000 دیں گے، تو اس کے تو یہاں سے دعا نکلے گی اور وہی اوپر جائے گی۔ تو اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں تقسیم کروں، میرا آگے سرمایہ اکٹھا ہو جائے۔
جو چھوڑ کے جانا ہے وہ تو پتہ نہیں کس کا ہے. مولانا آج ہم آپ سے کافی سارے واقعات سنیں گے. اپنے ماموں کا واقعہ سنائیں, انگلینڈ والے ماموں کا, جو پہلے ملتے نہیں تھے اور پھر انہوں نے کہا جی آؤ جی ملو جی, اور پھر آپ کی مامی نے وہ جو بات کہی تھی یہ ملک, وہ میں چاہوں گا میں آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا وہ پورا واقعہ کیا ہے. اور اس میں نوجوان نسل باہر جانا چاہ رہی ہے, میں چاہ رہا ہوں اس سے آپ جوڑیں. ہر بندہ چاہ رہا ہے جی میں باہر چلا جاؤں. میری والدہ کے ماموں زاد بھائی تھے, وہ 60s میں غربت تھی, وہ دھکے کھاتے کھوتے چھپ چھپ آ کے انگلینڈ پہنچ گئے, یعنی لیگلی نہیں گئے. ویسے اس وقت بہت لوگ گئے تھے اس طرح, بحری جہازوں پہ جاتے تھے. اور تب تو 80 تک تو ویزا بھی نہیں تھا, تو میں 82 میں گیا ہوں بغیر ویزے کے. اچھا ہاں, پھر 83 میں گیا ہوں, کوئی ویزا نہیں, آن ارائیول اسٹیمپ ہوتی تھی. تو ہمارے اپنوں کی مہربانی کی وجہ سے پابندیاں بڑھ گئی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا, وہ بہت مالدار ہو گئے اور بہت بڑے کاروباری بن گئے. تو میں سب سے پہلے 82 میں گیا تھا چلے کے لیے. تو وہ ہیلی فیکس میں رہتے تھے, تو میں ان کے قریبی ڈیوزبری قریب ہے. تو میں نے کہا ماموں جی آپ تھوڑا تشریف لائیں. تو کہتے پتر میں نے ویل کوئی, پتر میں نے ویل کوئی. تو یہ ان کا جملہ میں نے ہر دفعہ سنا. میں جب بھی جاتا تھا ان کو ملتا تھا اور وہ کہتے تھے میں نے ویل کوئی. 2000 میں میری امریکہ سے واپسی تھی, جماعت میں ہی ہم گئے ہوئے تھے امریکہ, وہاں سے واپسی ہو رہی تھی. لندن پہنچا ہوں تو وہاں ان کی کال آ گئے مینو آ کے مل. میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو ماما جی پلہ نہیں پکڑاتے تھے اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ مینو آ کے مل. وہ پھر ڈیوزبری پہنچنے تک ان کے کتنے فون آ گئے. تو میں پہنچتے ہی ایک ساتھی کو لے کر گیا, تو وہ گھر میں اکیلے بیٹھے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی ہے کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی. پاکستان ہے میں نے چٹنی روٹی تو مل ہی جاتی. اے ویک میرا 6 بیڈ روم گھر ہے. تو آپ بھی انگلینڈ رہے ہیں. جی جی, یوکے میں 6 بیڈ روم بہت لگژری گھر ہوتا ہے, عام بندہ نہیں افورڈ, عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اے پتر ویک میرا 6 بیڈ روم گھر ہے, ویلا پہ ہے. میرے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے. تو ہن میں تیری مامی کلے آئے تھے. تو میں ساری کاروبار پراپرٹی کرائے تے چڑھا دیتی, کاروبار بند کر دیتا. میں میرے پتر ہی نہیں تو میں کی کرنا. وہ میں نے کرایہ اتنا آ جاندہ ہے کہ میں نے سمجھ نہیں آمدی میں خرچ کتنے کرا. تو میری مامی کہنے لگی پتر اے ملک ویکھن دے ہیں رہن دے نہیں ہیں. یہ تو میں اتنے سالوں سے جا رہا ہوں, 42-44 سال ہو گیا مجھے یورپ امریکہ پھرتے ہوئے. تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ رہنے کے نہیں ہیں, دیکھنے کے ہیں. بہت ٹف لائف ہے. 2 سال پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا. نہیں 2 سال نہیں, کووڈ میں انتقال ہوا. مولانا آپ کے سفر یہ جو انگلینڈ کا آپ نے بتایا, یہ آپ کا پہلا سفر تھا تبلیغ کا؟ پاکستان سے باہر پہلا سفر آپ کا کون سا تھا؟ پاکستان سے باہر پہلا سفر میرا انڈیا کا تھا. اچھا, ہاں جی, 1982 کے حوالے سے تھا. جی جی. وہاں پہ آپ نے انڈیا کے لوگ, پچھلی جب آپ سے پوڈ کاسٹ کی تھی نا, اس پہ میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ جا کے, زیادہ ویورشپ انڈیا سے تھی. 3344 ملین پہ آپ کی ریلز اور تھے, اور میں سٹیٹس دیکھ رہا 52% 54% انڈیا سے. تو انڈیا کے لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں آپ سے, بہت عقیدت رکھتے ہیں. تب کیا صورتحال تھی اور اب آپ کیوں نہیں جاتے؟ اس وقت تو میری پہچان کوئی نہیں تھی. اچھا کہ میں 1980 میں تعلیم سے فارغ ہوا. 80-81 1 سال میں نے تبلیغ میں لگایا, اور 82 میں ارائیومنٹ چلا گیا, اپنے آپ کو پیش کیا اور میں انڈیا گیا. تو میری کوئی پہچان نہیں تھی اس وقت. تو 89 میں جب گیا دوبارہ, تو اس وقت بھی میری کوئی اتنی پہچان نہیں تھی, چونکہ میڈیا استعمال نہیں کرتے تھے اور ڈسکریج کرتے تھے ٹیپ کرنے کو بھی, اور روکتے تھے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی کہ یہ تو بہت بڑا ذریعہ ہے دین کی بات پہنچانے کا, اس کے بعد میری بات پھیلنا شروع ہوئی. تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں پیار ڈالا, اس کی مہربانی ہے. ہندو بھی سنتے ہیں, سکھ بھی سنتے ہیں, عیسائی بھی سنتے ہیں,
سارے سنتے ہیں. اور کئی لوگ تو ماشاءاللہ مسلمان ہوئے کتنے انگلش ٹرانسلیشن وہ سب ٹائٹل کے ساتھ دیکھ دیکھ کے. جی جی آپ نے لاسٹ ٹائم واقعہ سنا تھا. میرے خود چھوٹے بھائی کو ایک ٹیکسی ڈرائیور ملا دبئی میں, اس کا نام انڈین تھا, ہندو نام جو ہوتا ہے نا, تو گپ شپ کوئی آپ کا ذکر ہوا تو اس نے کہا جی میں ان کے بیان سن کے مسلمان ہوا ہوں. بھائی نے پوچھا کہ پھر نام, اس نے کہا نام کا بڑا لمبا پروسیس ہے, پاسپورٹ پہ نام چینج کرنا ہے, امریکہ آئی ڈی پہ, تو نام میرا وہی ہے. اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس. جی بالکل ہے. مولانا تھوڑا ذرا لائٹر نوٹ کی گپ شپ پہ, کو یاد ہے آخری فلم کب دیکھی تھی سینما جا کے؟ 1971 26 اکتوبر 1971. اچھا ماشاءاللہ. نادر سنمے کا نام تھا نادر. ادھر فیصل آباد میں. فلم کا نام تھا مجرم کون. اور یہ ابھی جو مرا ہے ضیاء محی الدین, جی جی اقبال کی شاعری جو بولتے ہیں, جی جی ضیاء محی الدین, یہ انگلینڈ سے آئے تھے اور ان کی پہلی مووی یہ آئی تھی اور اس کی بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی تھی. تو اس میں ایک مجھے یہ ضیاء محی الدین یاد ہے, ایک رنگیلا یاد ہے, اور ایک ساقی غالباً. تو اب تو سارے مر گئے. تو وہ میں نے 9 سے 12 والا شو جا کے دیکھا تھا. یہ میری آخری مووی تھی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے راستہ ہی بدل گیا. 27 اکتوبر کو میں 3 دن کے لیے چلا گیا. اچھا, ایک دن پہلے آپ نے فلم دیکھی؟ ایک دن پہلے میں نے شیو کرائی اور مووی دیکھی. اگلے دن میرا ایک دوست میرے پیچھے پڑا ہوا تھا, وہ مجھے لے گیا 3 دن کے لیے. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ تبدیل کر دیا. اس کی بہت بڑی کرم نوازی ہے. مجھے تو سنگنگ کا شوق تھا اور میں گاتا بھی بہت اچھا تھا. پرائمری اسکول سے لے کر گورنمنٹ کالج لاہور تک میرے سنگنگ کے پروگرام اسکول میں, سینٹرل ماڈل ہائی اسکول. تو میں نے, چونکہ میرے والد کنزرویٹو تھے اور ایک قدیم زمیندارہ خاندان تھا, تو وہ گانے بجانے والوں کو مراسی کہتے تھے, تو میرا شوق پورا نہیں ہو سکتا تھا. ایران میں رضا شاہ کی حکومت تھی, تو وہ اس نے بالکل امریکہ والا ماحول بنایا ہوا تھا. تو وہاں شیراز میں ایک یونیورسٹی تھی جس میں میوزک سکھایا جاتا تھا. وہ میں نے اطلاعات حاصل کی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ میں آپ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. تو ان کا فارسی میں جواب آیا, تو مجھے تو فارسی آتی نہیں تھی. تو پھر ایک دوست جو فارسی جانتے تھے ان سے میں نے پڑھوایا. تو انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ یہ لیٹر لے کر ہماری ایمبیسی چلے جائیں, وہاں سے آپ کو ویزا مل جائے گا اور آپ آ جائیں, آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. تو میں خود تو نہیں گیا, میں نے وہ وہاں کا لیٹر ایران سے جو آیا تھا اور اپنی اپلیکیشن دونوں میں نے پوسٹ کر دی. یہ میں نے پوسٹ کی 25 اکتوبر کو اور 27 اکتوبر کو میں 3 دن کے لیے چلے گئے. سبحان اللہ. اللہ نے بازو پکڑ لیا. مولانا ویسے تو ساری اولاد عزیز ہوتی ہے, اولاد کے بچے بھی عزیز ہوتے ہیں, لیکن آپ کا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو تنگ کون کرتا ہے؟ حسن تو کرتا ہی ہے, وہ یوسف بھائی سے ڈسکشن ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جب حسن بڑا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کون شخصیت ہے. ابھی تو وہ داڑھی بھی کھینچتا ہے, بال بھی کھینچتا ہے آپ کے. تو کتنا وقت آپ بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ سب سے زیادہ پیار آپ کو کس کے ساتھ ہے؟ مجھے اور میری بیگم, ہم دونوں کو ماں باپ کا پیار تو سب سے ہی ہوتا ہے, بالکل, لیکن جس کو اللہ نے بلا لیا ہے نا عاصم, وہ ہم دونوں کا پیار اس کے ساتھ زیادہ تھا. وہ اپنی صفات کی وجہ سے اس نے ہمارے دلوں پہ وہ چھا گیا تھا. اللہ نے اس کو عمر اتنی دی تھی. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مولانا جب میں آپ سے مل کے جاتا ہوں نا تو 5-6 دن نا میرے اخلاق بہت اچھے رہتے ہیں, چہرے پہ اسمائل رہتی ہے, گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے غصہ نہیں آتا کہ یہ آگے کیوں آ گیا, یہ کیوں ہو گیا. لیکن چند دن کے بعد پھر وہی کیفیت ہو جاتی. اور آپ کو تو ماشاءاللہ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں, اتنا آپ کو اللہ نے نام دیا ہے, پھر لوگ آپ پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لوگ عجیب عجیب باتیں بھی کرتے ہیں. آپ یہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اور یہ اتنے اچھے اخلاق عام آدمی کدھر سے لے کے؟ ہم تو مل کے جاتے ہیں, صحبت کا اثر ہوتا ہے, لیکن وہ چند دن بعد پھر سوسائٹی میں جا کے, تو ایک تو یہ بتا دیں کہ صحبت یا تبلیغ میں وقت یہ چیز کتنی ضروری ہے, اور یہ آپ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں جب لوگ اتنا آپ کو, بلکہ میں نے آپ کے بیان میں بھی سنا, آپ نے کہا کہ عاصم جمیل کے موقع پہ بھی باقی بھی, کہ جس سے بھی مجھے دکھ دیا میں اسے معاف کرتا ہوں تاکہ آخرت میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو. یہ حوصلہ کدھر سے لے کے آئے ہم؟ یہ سب سے پہلے تو اللہ کی توفیق ہے. انبیاء نے بھی کہا وما توفیقی الا باللہ, کہ مجھے بھی اللہ ہی توفیق دے رہا ہے. تو پہلی چیز تو اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق ہے
دوسری چیز اس میں اچھی صحبت، صالحین کی صحبت، چونکہ یہ اسلام کا سب سے مشکل چیپٹر ہے اچھے اخلاق، سب سے مشکل۔ عبادات کی آیات قرآن میں 130 ہیں اور اچھے اخلاق کی آیات 1508 ہیں۔ تو آپ ریشو نکال لیں، 130 1508 1508 اور ٹوٹل قرآن کے آیات 6200 سم تھنگ ہیں، کوئی زیادہ بتاتا ہے کوئی کم بتاتا ہے۔ تو 6200 میں 1500 تقریباً 30% بن جاتا ہے پورے قرآن کا۔ تو یہ مشکل ترین چیپٹر ہے، کیونکہ اس کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ سے، لیکن کوئی ناگواری نہیں ہوتی، سستی سے لڑنا ہوتا ہے۔ روزے میں بھی سستی سے لڑنا ہوتا ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں ان میں کوئی آگے آپ کے ایسی قوت نہیں ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرے، سوائے آپ کی اپنی سستی کاہلی کی۔ اچھے اخلاق میں آپ کو اگلے کی بدتمیزی کو برداشت کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ہر آدمی ہائپر ہو جاتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا، تو وہ پھر کنٹرول ہوتا نہیں۔ اس کے لیے صحبت بڑی ضروری ہے، صرف علم کافی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے بڑے اکابر کی صحبت نصیب فرمائی، میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا، چونکہ یہ جو سبق ہے نا، یہ صرف پڑھنے سے نہیں آتا، یہ ساتھ رہنے سے، دیکھنے سے آتا ہے۔ اور میں نے اپنے بچوں پر ان کے بچپن سے یہ محنت کی کہ بیٹا اپنے اخلاق بنا، چونکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے قدیمی زمیندارہ اسٹائل ہے، نوکر چاکر اور گالم گلوچ عام ہے، زمینداروں میں کیا سب میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، سارے بچے بڑے اچھے اخلاق والے براٹ اپ ہوئے۔ ان 5 میں عاصم سب سے نمبر 1 تھا، اچھے اخلاق سب سے نمبر 1 تھا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ وزنی عمل قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق ہوں گے۔ ان اثقل شیء فی میزان المومن حسن الاخلاق۔ کیوں؟ جہاد کتنا مشکل کام، تو یہ کیوں وزنی ہے کہ یہ طبیعت پہ سب سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، آپ ایسے کٹ کے رہ جاتا ہے۔ اور مولانا اخلاق کے اندر تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا ٹیمپر بڑی جلدی لوز کر جاتا ہوں یہ وہ، لیکن وہ ٹیمپر میں فرق ہوتا ہے۔ تگڑے آدمی کے سامنے ٹیمپر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، غریب کے سامنے۔ لیکن عاصم بھائی کی جو ماشاءاللہ ہم نے خوبیاں دیکھی تھی کہ وہ جو ایک دیوانہ تھا ان کے ساتھ، اور غریب کے ساتھ تو اصل اخلاق اپنے سے کمزور کے ساتھ ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب سے آگے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا، ہماری محلے دار ہے، وہ بہت عبادت کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے مسلسل، نوافل بھی پڑھتی ہے مسلسل، لیکن اس کی زبان میں بڑی سختی ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا ایک اور محلے دار خاتون ہیں جو سوائے فرائض کے ہم نے ان کو کوئی ایسی عبادت کرتے نہیں دیکھا، لیکن ان کا بول بہت میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو یہ مارکیٹ کا قانون ہے کہ اس کی قیمت اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے مارکیٹنگ نہیں کرنی پڑتی، اور اس کے لیے کسی کمپیٹیٹر کا بھی خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، منہ مانگی قیمت لیتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق انسانی منڈی میں تقریباً ناپید ہیں، تو جو ان کو اپنائے گا آج کے دور میں بہت اونچی اڑان اڑے گا۔ نمازیوں کی بڑی تعداد ہے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، صدقے دینے والے، عمرے کرنے والے، اعتکاف کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اچھے اخلاق والے میں 80 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا، 6 بر اعظم میں میرے قدم اللہ نے ڈلوائے ہیں، لیکن اس صفت والا کو بھی کوئی ملتا ہے، تو لہٰذا پہلے ہی اس کی قیمت بہت تھی، اب اور بھی زیادہ ہو۔ سعید انور اور محمد یوسف آئے میرے پاس کہ ہماری طاقت تو لگ گئی ہے کرکٹ میں، تو کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ۔
تو میں نے کہا اپنے اخلاق اچھے کرو، کہ نہیں کوئی اور بتاؤ، یہ بہت مشکل ہے۔ خاص طور پر بیوی کے سامنے اپنے آپ کو نیچے کرنا، یہ اخلاق کی انتہا ہے۔ اولاد کے سامنے، ماں باپ کے آگے تو ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے، آج کل تو وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کے ساتھ اس لیے آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا۔ تو آپ نے فرمایا جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پہ ہو، میں اسے جنت کے کنارے پر محل لے کر دوں گا۔ جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق نہیں ہو تو اسے جنت کے سینٹر میں گھر لے کر دوں گا، اور جو اخلاق اچھے کر لے اسے جنت الفردوس میں محل لے کر دوں گا۔ یہ اوکھی چڑھائی ہے۔ آپ کے ٹیم ممبر اور آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا مولانا آپ کے ساتھ اچھا کریں تو آپ مولانا کے ساتھ برا کریں۔ یہ اس طرح کی تو بہت سی مثالیں کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ تو یہ اس حوالے سے میں آپ کے بچوں کا بھی، ایون آپ کے ٹیم ممبرز کے بھی میں اکثر جگہ پہ ذکر کرتا ہوں کہ میں نے واقعی آپ کے آس پاس کے لوگوں کے جو اخلاق دیکھے ہیں نا، میں یقیناً عام لوگوں کی طرح جس طرح سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، میری بھی آپ سے ایک عقیدت ہے، میری آپ سے زیادہ عقیدت بڑھی جب میں نے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا۔ اچھا، تب میری عقیدت اور بڑھ گئی۔ اچھا یار یہ کچھ ہے، یہ واقعی، کیونکہ جو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ان کو تو سب پتہ چل جاتا ہے نا جو ساتھ رہتے ہیں۔ بلکہ آپ کے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ملازموں کو خراب کر دیتے ہیں، پھر ہم بڑی مشکل سے مینج کرتے ہیں، روٹیٹ کرتے رہتے ہیں ڈرائیور اور یہ وہ کہ جو ساتھ ہوتے ہیں مولانا کو ان کی فکر ہوتی ہے، ہم نے ان کو رکھا کہ ہم مولانا کی فکر کریں اور مجھے ان کی فکر پڑ جاتی ہے، اس لیے میرا ڈرائیور بدلتے رہتے ہیں۔ جی مجھے بتایا انہوں نے کہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ تو مولانا آپ کو چائے بہت پسند ہے، اور چائے پہلے کافی عرصہ آپ خود بناتے رہے ہیں، سفر میں بھی ایون جو چائے کا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی اور کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے؟ نہیں، میں نے یہاں اپنے ملازموں کو سکھا دیا ہے گھر میں، تو وہ ویسی بناتے ہیں جیسی مجھے پسند ہے، اور جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو ایک دو خادم ایسے ہیں جن کو میں نے وہ سکھا دیا ہے، لیکن کبھی میں خود بھی شوقیہ جا کے بناتا ہوں چائے۔ ہمارے تقریباً سارے کچن کے ملازمین کو اس کا طریقہ آ گیا۔ اچھا، آپ کی جو فیوریٹ چائے تھا اس کی، ماشاءاللہ۔ مولانا بس آخری ایک دو چیزیں، نماز کے حوالے سے بڑی سستی ہوتی ہے، کئی لوگوں کے طرف کہتے ہیں یار بڑا مشکل ہے، نہیں پڑھی جاتی، کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا طریقہ کہ انسان نماز کی طرف لگ جائے، نماز کی عادت پڑ جائے؟ تھوڑا سا نماز کی اہمیت پہ میں چاہوں گا آپ روشنی ڈال دیں، کتنی ضروری ہے اور کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگ نمازی بن جائیں؟ دیکھیں، نماز کا ذکر قرآن میں 700 دفعہ آیا ہے، لفظ صلاۃ تو 67 دفعہ ہے، لفظ صلاۃ 67 دفعہ، ٹھیک ہے، لیکن نماز کا ذکر اور الفاظ کے ساتھ اگر ملایا جائے تو 700 دفعہ بنتا ہے۔ تو اتنا بڑا شہنشاہ 700 دفعہ ریمائنڈر دے اور پھر کوئی نہ پڑھے تو کتنا اس کے لیے وبال ہے۔ ہم نوکر کو بلائیں اور تھوڑا لیٹ ہو جائے تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، عبادات اور اخلاق۔ تو میرے نبی نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ دو لفظ آپ دہرا رہے تھے کہ جب اور کمزور ہو گئی آواز تو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس کی اہمیت کے لیے میرے پاس کربلا سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے کہ جنگیں بہت ہوئیں، پہلی جنگ قابیل حابیل کی ہو گئی، لیکن انسانی تاریخ میں کربلا جیسی جنگ اور کربلا جیسا ظالم اور مظلوم کبھی نہیں آیا کہ نبی کی اولاد ذبح ہو، سر کاٹے جائیں، سروں پہ چڑھائے جائیں، اور معصوم 2 سالہ بچہ بھی نہ چھوڑا جائے۔ اور یہ وہ ہیں جن کو جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ اور جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے حرب، جنگجو۔ آپ کہا نہیں، حسن۔ جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، کا نہیں،
حسین. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دو نام آج تک آدم کی اولاد کو نہیں عطا ہوئے. یہ نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے. کتنی بڑی فضیلت. اور کندھوں پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا. سجدے میں دونوں بھائی اوپر چڑھے بیٹھے، اور عبداللہ ابن مسعود نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا، چونکہ سجدہ لمبا ہو گیا نا، تو انہوں نے دیکھا دونوں بھائی اوپر بیٹھے گٹمٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے. تو آپ نے بغلوں سے دیکھ لیا تو آپ نے ایسے کر سلام پھیرتے ان کو گود میں لیا. کبھی ابی ہما و امی لا تغوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں دکھ نہ دینا. کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے. تو ان کے لیے. اور پھر جنگ سے پہلے امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ موت سر پہ کھڑی. کہ اللہ کے نبی خواب میں ہے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، استقبالیہ جماعت اللہ کا رسول ہو. تو اب جب نماز کا وقت آیا تو موت سر پہ کھڑی ہے تو چھوڑ دیتے، نہ پڑھتے جی، کہ موقع ہی ایسا تھا. 72 ٹوٹل آدمی، اور ظہر تک 15-20 شہید بھی ہو چکے ہیں. تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا. آپ کے 3 جھنڈے تھے، رائٹ سائڈ پہ زہیر بن القین، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر، اور درمیان میں عباس جو علمدار کے نام سے مشہور ہیں آپ کے بھائی. تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا، شمر سے کہو نماز پڑھنا. اللہ، اس سے بڑی مثال نماز کی اہمیت کی میں کیا پیش کروں. تو زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر جنگ روکو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ہم جنگ نہیں روکے. تو ان میں سے ایک کا نام تھا عمران، وہ جو نہیں، حسین بن نمیر. حسین سین سے نہیں، سواد سے. اس نے کہا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، تمہاری نسلوں پر، آل رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. تو انہوں نے آ کر عرض کیا جی جنگ تو نہیں روکے. کہا ٹھیک ہے، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. تو وہ نماز سے فارغ، اب تم جنگ کرو دوسرے نماز پڑھو. اور عصر سے پہلے سارے شہید ہو گئے. تو لہذا سڈا پیر سانو چھڑا لوے گا، مولا علی سانو چھڑا لوے گا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. نماز کے بغیر تو دین قبول ہی نہیں. اگر گنجائش ہوتی تو بس یہ ایک اس موقع مثال ہے کہ یہاں مس کی جا سکتی تھی، نہیں کی تو مطلب ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلا حساب ہی نماز کا ہے. عبادات معاملات میں پہلا حساب قاتل مقتول کا ہوگا. مقتول اپنا کٹا ہوا سر ہاتھ میں لے کے آئے گا ایسے، اور قاتل کے گریبان پہ ہاتھ ہوگا، اور اس کو کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس سے مجھے کیوں قتل کیا. تو کوئی پناہ نہیں ملے گی اس کو. 2 آدمیوں کو سب سے شدید عذاب ہونے والا ہے. ایک جس نے بے گناہ مسلمان کو قتل کیا، ایک جو سود کھاتا کھاتا مر گیا. اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو اس لیے میری گزارش ہے ساری امت کو، اگر نہیں پڑھی جاتی تو ایک نماز پکڑ لیں کہ اے نہیں میں چھڑ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک جمعہ عادت ڈالنے کے لیے. عادت ڈال لیں. ٹھیک ہے، میں نے جس کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. ماشاءاللہ مجھے اس بات کا پتہ تھا، اسی لیے میں نے چاہتا کہ کیمرے کے سامنے لوگوں تک یہ بات پہنچے. مولانا بس ازراہ مذاق ایک آخری سوال، تھوڑا ہنسی مذاق کا، پھر کلوزنگ. ماشاءاللہ آپ زمیندار ہیں، اللہ نے حسن بھی دیا، مال دولت ہر چیز. شادی آپ نے ایک ہی رکھی، شادی آپ نے ایک ہی رکھی، آپ نے شادیاں نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ مال بھی ہو، شہرت ہو، خوبصورتی ہو تو اجازت بھی ہے اسلام میں. پھر مولانا طارق جمیل یہ مولانا ہوتا. اچھا، چونکہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی طاقت کو اگر لگانا ہے تو پھر مجھے اس قربانی دینی پڑے گی. مجھے تو 4-5 سال پہلے تک خود لڑکیاں فون کر کے کہتی تھی آپ سے شادی کرنا. اچھا، اس عمر تک یعنی ماشاءاللہ 65 پلس آپ تب، ابھی آپ 70 ہیں ماشاءاللہ. تو شادی کے دوسرے تیسرے سال ہی مجھے آفریں ہونے لگی. تو میں اگر اس میں کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اگر میں اس میں لگ جاتا تو پھر 4 بیویاں ہیں تو پھر 20 بچے بھی ہوتے، تو پھر یہ تبلیغ کا کام تو نہ ہوتا. اور میری بیوی نے جو وفا کی میرے ساتھ، اور میری سخت ترین زندگی تھی، مشقتوں سے بھری ہوئی،
جن کو میں نے خود اپنے اوپر طاری کیا ہوا تھا، تو سہولت کا راستہ نہیں اختیار کیا، تو وہ اس میں میرے ساتھ رہے، تو اس کی وفا بھی میرے لیے رکاوٹ تھی کہ میں اس پر کوئی سوکن لے. سوکن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا کہ دوسری بیوی ہے تو بس وہ سوکن. کن کہتے ہیں جب وہ لوہے کی رگڑائی کر رہا ہوتا ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس ایک چنگاری کو کن کہتے ہیں. اچھا. وہ اگر کان میں وہ آنکھ میں پڑ جائے تو آنکھ جلنے لگ جاتی ہے. تو دوسری بیوی ہے وہ 100 کن ہیں وہ. اچھا، یہاں سے یہ لفظ ہے. تو جس کی آنکھ میں 100 چنگاریاں پڑ جائیں اس کی آنکھ کا کیا حال ہوگا، اس لیے اس کو 100 کن کہتے ہیں. چلیں مولانا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ فاؤنڈیشن کے حوالے سے لاسٹ میں کچھ بات کرنے کے. فاؤنڈیشن نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ. ہم بھی ٹیلی تھون میں ہماری خوش قسمتی سعادت آپ کے ساتھ موقع ملا لوگوں سے بات کرنے کا. لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ڈونیٹ کیا. ابھی کتنی اور ضرورت ہے؟ یہ کام کہاں تک پہنچنے والا ہے؟ اس کی کوئی انتہائی نہیں. تو ہم رخصت ہو جائیں گے، اس کے تقاضے تو بڑھتے ہی جائیں گے، اور اللہ کرے بڑھتے رہے، میری موت کے بعد بھی چلتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی دے مولانا. لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کر رہے، سبحان، سب سے محبت کر. مر جانا ہے، کیا جھگڑے کیا لڑائیاں، مٹی ہو جانا ہے. تو اپنے دل میں سب کی محبت بسا رہے. تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ سکھی وہ ہوگا جو اپنے دل کو نفرت سے پاک کرے. ہر وقت آگ میں جلنے والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں کسی کی نفرت لاوا بن کے ابل رہی ہو. تو میرے نبی نے بھی فرمایا کہ محبت اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے. تو میرا ملک نفرتوں سے بھر گیا ہے، مذہبی نفرتیں، سیاسی نفرتیں، قومی نفرتیں، جہالت کی نفرتیں. یہ میں تو سوشل میڈیا دیکھ ہی نہیں سکتا، میرے سر میں درد ہوتا ہے. لیکن ایسے کبھی سرچ کرتے ہوئے وہ ہیڈنگ پہ نظر پڑتی ہے تو مناظرے ہو رہے ہیں. آج کے دور میں رفع یدین پہ مناظرے ہو رہے ہیں، 20 تراویح 8 تراویح پہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور سورۃ فاتحہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے. پاگل لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں. ہماری نسل ایتھیسٹ بن رہی ہے، اسلام سے نکل رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں. اور یہ تو کوئی مسائل بھی نہیں، جو کوئی مسائل بھی نہیں. رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے اگر وہ باقی گناہوں سے بچے ہوئے. تو بہت گراوٹ ہے. میں پوری دنیا پھرا ہوں، 80 ملک، پوری دنیا ہی سمجھ لیں. واللہ میں نے کہیں ایسی مذہبی نفرت نہیں دیکھی جیسی میں نے بر صغیر میں دیکھی. بنگلہ دیش کو نکال کے وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں. لیکن یہ انڈیا اور پاکستان ڈوبے ہوئے ہیں نفرت، اپنے دل سے نکال. مہربان رب سے واسطہ ہے، پتہ نہیں کس بات پر خوش ہو. ایک بدو نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ. کہنے لگا موجاں عربی کا لفظ بخن، موجاں ہی ہو گئی موجاں. آپ نے کہا کس بات پہ کہہ رہے ہو؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا ہے سخاوت کی وجہ سے. بہت شکریہ مولانا.